اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر، اور حکم والوں کی، منکم، اپنے میں سے، فإن، پھر اگر تنازعتم، تمہارا جھگڑا ہو جائے، فی شیئن، کس چیز کے بارے میں، فردوہ، تو اسے لٹاؤ، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول کی طرف، ان کنتم، اگر تم، تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے لوگوں میں سے حکم والوں کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارا کس چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لٹاؤ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے لحاظ سے۔ الم تری، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، یزعمون، جو دعویٰ کرتے ہیں، انہم، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لائے، بما، اس پر جو، انزل، اتارا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو اتارا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے کی طرف، یریدون، وہ چاہتے ہیں، یتحاکموا، کہ مقدمہ لے کر جائیں، یا طاغوت، شیطان کے پاس، وقد امروا، اور انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا بھی، کہ وہ اس کا انکار کریں، ویرید الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ انہیں گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، دوری گمراہی میں مبتلا کر کر۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، تعالوا، آؤ، الی ما، اس کی طرف جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا ہے، وإلی الرسول، اور رسول کی طرف، رأیت، آپ دیکھتے ہیں، المنافقین، منافقوں کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، عنک، آپ سے، صدودا، ہٹ کر۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام اور رسول اللہ اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکتے ہیں۔ فکیف، پھر کیا بات ہے، اذا، جب، اصابتہم، ان کو پہنچتی ہے، مصیبت، کوئی مصیبت، بما قدمت، اس کی وجہ سے جو آگے بھیجی، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ثم، پھر، جاؤک، وہ آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ، وہ قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، ان اردنا، ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا، مگر، احساناً، بھلائی کا، و توفیقا، اور صلح کرانے کا۔ پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے، پھر وہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور صلح کا ارادہ کیا تھا۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، جن کے بارے میں، یعلم، جانتا ہے، اللہ ما فی قلوبہم، جن کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، یہ درگزر کیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم، اور ان کو فرمائیے، فی انفسہم، ان کے اپنے بارے میں، قولا بلیغا، دل میں اترنے والی بات۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کے راز اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ ان سے درگزر کیجئے، ان کے بارے میں نصیحت کیجئے، اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں اترنے والی ہو۔ وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، ان کوئی رسول، الا، مگر، لیطاع، تاکہ اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، ولو انہم، اگر وہ، اذ ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، انفسہم، اپنے آپ پر، جاؤک، آپ کے پاس آتے، فاستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لہم الرسول، اور ان کے لیے رسول استغفار کرتے، لوجدوا اللہ، تو وہ اللہ کو پاتے، تواباً،
توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ، سب پر مہربان۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت کی جائے۔ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا، سب پر مہربان پاتے۔ فلا نہیں تو نہیں، وربی کا، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموا کا، یہاں تک کہ وہ حاکم بنائیں آپ کو، فیما، اس معاملے میں، شجرہ جو اٹھے، بینہم، ان کے درمیان، ثم پھر لا یجدون، نہ پائیں وہ، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، حرجن، کوئی تنگی، مما، اس سے، قضیت، جو آپ فیصلہ فرمائیں، ویسلموا تسلیما، اور آپ کا فیصلہ اچھی طرح تسلیم کر لیں۔ قسم ہے آپ کے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلے آپ ان کے بارے میں فرما دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں اور مکمل طور پر تسلیم کر لیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ اگر تمہارا آپس میں کسی بھی معاملے میں اختلاف ہو جائے، وہ خاندانی ہو، گھریلو ہو، شخصی ہو، اجتماعی ہو، کسی معاملے میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، تم اس جھگڑے کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حل اللہ کی کتاب میں تلاش کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس کا حل تلاش کر کے فیصلہ اس کے مطابق کرو۔ چونکہ عام مسلمان تو اللہ رسول کی تعلیمات کو اتنی گہرائی سے نہیں جانتا، اس لیے اس کا عام مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مسلمان کا دوسرے جھگڑا ہو جائے تو کسی عالم دین یا مفتی سے رابطہ کرے اور ان سے پوچھے کہ اس بارے میں قرآن و سنت ہمارا کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر وہ جو بتائیں فیصلہ کہ اللہ کے کلام کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ یہ ہے، تو آدمی فیصلے کو دل سے تسلیم کر لے۔ اسی طرح فرمایا کہ اولو الامر جو فیصلہ کریں ان کو بھی اس کی بھی اطاعت کریں۔ اولو الامر کا معنی حکم دینے والے ہیں، تو جن جن موقعوں پر جن جن لوگوں کو حکم دینے کا اختیار دیا گیا ہے، جیسے افسر، امیر، گھر کا سربراہ، ادارے کا سربراہ، تو ان کی بات ماننا بھی جائز ہے، بشرطے کہ وہ بات جائز ہو۔ تو جائز بات ماننا ان کی ضروری ہے۔ بعض لوگ اس لیے بات نہیں مانتے کہ فلاں شخص کون سے مکمل نیک ہیں، تو جو شخص بھی حاکم ہو، خواہ وہ عالم دین ہو، فقیہ ہو، یا وقت کا حکمران ہو یا امیر ہو، اگر وہ جائز بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے، تو خصوصاً اختلاف کے موقع پر اس کی بات نہ ماننا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد السمع والطاعۃ للامام ما لم تکن معصیہ، کہ جب تک امام، رہنما یا حکمران کوئی گناہ کی کا حکم نہ دے تو اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ اصول مسلمان پلے باندھ لیں اور ذہن نشین کر لیں تو آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ آج اختلافات ختم نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات میں ان کا حل تلاش نہیں کیا جاتا یا ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کنتم باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا کیا کرو، یہ طریقہ اچھا ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے، بجائے سے کہ آپس میں ہی لوگ لڑتے رہیں اور ہر شخص یہ کہے کہ میری بات مانی جائے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرے غلطی پر ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 میں یہ فرمایا کہ آپ نے ان منافقین کو بھی دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کی کتاب پر بھی، پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، جبکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت یعنی شیطان کے پاس نہ جائیں، اور شیطان تو انہیں گمراہی کرنا چاہتا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ تو اس آیت کے بارے میں، یہ آیت منافقین کے بارے میں خاص طور پہ نازل ہوئی تھی کہ جب وہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا فیصلہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور آپ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے تو فیصلہ مقدمہ آپ کے پاس لے آتے تھے، اور جس مقدمے اور معاملے میں یہ سمجھتے تھے کہ اس کا فیصلہ فلاں یہودی سے ہی کرے گا تو وہ یہودی یا کسی غیر مسلم کے پاس مقدمہ لے جاتے تھے تاکہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور اس کی مذمت بیان فرمائی کہ جب بھی فیصلہ کرانا ہو تو وہ فیصلہ کسی غیر مسلم کے پاس لے جانے کے بجائے یا بے علم شخص کے پاس لے جانے کے بجائے
کہ صاحب علم یا رسول اللہ کی زندگی میں آپ سے فیصلہ کرانا چاہیے۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا تم اللہ کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رک جاتے ہیں، اس طرف آتے نہیں ہیں۔ تو یہ اپنے مرضی کا فیصلہ کرانے کے لیے ناحق آدمی کے پاس، بے علم آدمی کے پاس جانا، یہ منافقین کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 62 میں یہ فرمایا جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے، پھر اللہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو ارادہ یہی کیا تھا کہ ہم آپس میں لوگوں میں اتفاق کرا دیں، صلح کرا دیں اور بھلائی کا ارادہ کیا تھا، جبکہ یہ ایسا نہیں کرتے بلکہ ان کا مقصد اپنے حق میں غلط فیصلہ کرانا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو طریقہ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انما کان قولهم اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 ہے کہ جب انہیں مسلمانوں کو اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو کہتے ہیں ہم نے بات سن بھی لی اور ہم نے مان بھی لی، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کرانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے۔ آیت نمبر 63 میں یہ فرمایا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، اے نبی آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور ان کو نصیحت کیجئے، یعنی یہ معاملے میں درگزر کیجئے اور ایسی بات ان سے فرمائیے جو بات ان کے دلوں میں اتر جائے۔ پھر آیت نمبر 64 میں یہ فرمایا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں رسول کے بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے، زندگی کے ہر کام میں رسول کی اطاعت کی جائے۔ تو رسول کی اطاعت اصل مقصد ہے، صرف رسول کی تعریف کر دینا، اس پہ خوش رہنا، اس کی تعلیمات کو نہ جاننا، عمل نہ کرنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگر انہوں نے جب منافقین نے خود پہ ظلم کیا، آپ کے پاس اگر یہ آ جاتے، استغفار آپ بھی کرتے، یہ بھی استغفار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کا گناہ معاف فرما دیتے اور توبہ ان قبول فرما دیتے۔ آیت نمبر 65 میں یہ بیان فرمایا کہ آپ کے پروردگار کی قسم جب تک یہ لوگ ہر اپنے اختلافی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا آپ کی تعلیمات کو فیصل اور حاکم نہیں مانتے اس وقت تک، اور پھر اس فیصلے کو دل سے تسلیم نہیں کرتے، دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے شان نزول میں جو مستند واقعہ ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے کتاب التفسیر میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا ایک آدمی سے زمین کو سیراب کرنے کے بارے میں پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر یہ آپ نے خیال فرمایا اور آپ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ زبیر حق پر ہیں، تو حق پر تو وہ تھے، فیصلہ ان کے حق میں ہونا تھا۔ تو آپ نے پھر ان سے یہ فرمایا کہ دوسرے آدمی کہ زبیر تم اپنے کھیت کو کچھ سیراب کر کے اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کریں۔ زبیر اللہ کی زمین ذرا اوپر تھی، اس پڑوسی کی زمین نیچے تھی، تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ آپ نے فیصلہ اس لیے زبیر حق میں کیا کہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں وہ۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اس وقت تک یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کیا فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کریں اور کوئی ناگواری دلیں محسوس نہ کریں۔ تو اس سے معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو جاننا بھی ضروری ہے اور ان کو ماننا بھی ضروری ہے اور دل سے خوشی کے ساتھ قبول کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلوں کو جانتا ہی نہیں، ان کو مانتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم جو بھی فیصلہ کریں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ اس فیصلے کے بارے میں سوچ سمجھ کر ہم کوئی فیصلہ کریں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نبی کی تعلیمات کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔